بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي شريح العدوي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أذناي وبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ابو شریح عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس ارشاد کو میرے کانوں نے خود سنا اور میری آنکھوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، ان کو عزت دے، یعنی ان کا احترام کرے، ان کے حقوق ادا کرے۔ چنانچہ کامل ایمان کی علامت اس بات کو قرار دیا گیا ہے کہ وہ آدمی کامل مومن ہو سکتا ہے جو آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہو، ان کے حقوق ادا کرتا ہو۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جو آدمی اپنے اذیت اور تکلیف سے اپنے پڑوسی کو محفوظ نہ رکھے۔ یہاں نبی علیہ السلام نے ایمان کی نفی فرمائی، تو ایمان کی یعنی کامل ایمان کی پہلی علامت یہ قرار دی گئی ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مہمان کی یعنی مہمان کا اکرام کرے اور مہمان کو عزت دے، اس کا احترام کرے۔ چنانچہ مہمان نوازی بھی اسلام کے شعبوں میں سے ایک اہم ترین شعبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور شریعت مطہرہ نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو آدمی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے منہ سے خیر کی باتیں نکالے، ایسی باتیں نکالے کہ جو دین کی باتیں ہوں، خیر کی باتیں ہوں، جس سے دوسرے مسلمان کو فائدہ ہو، اس کو اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر وہ اچھی اور بھلی بات منہ سے نہیں نکال سکتا تو پھر وہ خاموش رہے، کیونکہ بھلی بات اگر وہ منہ سے نکالے گا تو اس کو اجر ملے گا، اور اگر گناہ کی بات نکالے گا تو پھر اس کو گناہ ملے گا۔ خاموش رہے گا، اگرچہ فائدہ تو نہیں ہوگا لیکن یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ گناہ سے محفوظ ہو جائے گا۔